پچھلے درس میں ہم نے واقعہ کربلا کو تاریخ کی نظر سے دیکھا تھا، اور جو بھی اس تاریخ کو دیکھے گا وہ اسی نتیجے پہ پہنچے گا جس پہ ہم پہنچے ہیں۔ چاہے میں ہوں یا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہوں یا ایکس وائی زیڈ ہوں یا آپ ہوں، آپ میں سے بھی کوئی جب بھی اس کو دیکھے گا تو وہ اس کو دو خاندانوں کی جنگ سمجھے گا۔ اس لیے کہ بظاہر اس وقت کوئی ایسا سیریس مسئلہ نہیں تھا کہ جسے یہ کہا جائے کہ دین کو کوئی خطرہ تھا، دین میں کوئی کمی بیشی نہیں تھی، کوئی ایسا فوری مسئلہ نہیں تھا جس کی خاطر ہزاروں انسانوں کو تہتے کیا جائے۔ لیکن تاریخ واقعات رقم کرتی ہے، اس میں واقعہ سچ ہوتا ہے اور بعض دفعہ تفاصیل غلط ہوتی۔ ایک ہی واقعے کے بارے میں تفاصیل میں مرچ مسالہ لگا دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم واقعات بھی بیان کرتا ہے، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ چاہے وہ انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہوں یا سابقہ الہامی کتابیں جو ہمیں اس وقت دستیاب ہیں، اپنی تمام تر پرورژن کے باوجود واقعات سے جس طرح قرآن حکیم استنباط کرتا ہے اور اس سے استدلال کرتا ہے اور اس کو گواہی کے طور پر لے کر آتا ہے، دنیا کی کوئی کتاب ایسے نہیں کرتی۔ اور قرآن حکیم ایسے قصص سے بھرا ہوا ہے۔ صرف سورہ الکاف میں دیکھ لیں آپ، اصحاب کاف سے لے کر وہ جو جنت والا تھا، جو اسباب پہ مغرور ہو گیا تھا، ذوالقرنین کا واقعہ ہے، موسیٰ اور خضر کا واقعہ ہے۔ قرآن حکیم واقعہ بھی بیان کرتا ہے اور اس کی حکمت بھی بیان کرتا ہے۔ تاریخ حکمت بیان نہیں کرتی، لہذا اس میں کنفیوژن ہے، اس میں مس کنسیپشن ہے، غلط فہمیاں بھری ہوئی ہیں۔ آج ہم واقعہ کربلا کو قرآن کی نظر سے دیکھیں گے، سنت کی نظر سے دیکھیں گے کہ اگر اس وقت فوری مسئلہ کوئی نہیں تھا تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیا مستقبل میں کسی فتنے کی پیش بندی ہو رہی تھی، اس کا سد باب ہو رہا تھا؟ یہ پری ایمپٹیو میئرز تھے، یہ پریکاشنری میئرز تھے، آنے والے واقعات کا علاج تھے،
یہ آج ہم انشاءاللہ قرآن اور سنت کی نظر سے دیکھیں گے۔ قرآن حکیم عقائد کو بڑی اہمیت دیتا ہے، عقیدے پر ہی دین کی اساس ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، دین کی عمارت 5 چیزوں پر کھڑی ہے، اور اس میں پہلی چیز عقیدہ ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ اس لا الہ الا اللہ کو اگر کہیں خطرہ ہو، اس میں کوئی ملاوٹ کی کوشش کی جا رہی ہو، تو پھر قرآن حکیم واقعات کوٹ کر کے اس کو صاف کرتا ہے، کلیئر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے، یعنی اس تردید کے لیے اللہ پاک اس زمانے میں اپنے سب سے برگزیدہ بندے کو چنتا ہے، دا ہائیسٹ اینڈ ٹاورنگ پرسنالٹی۔ لوگوں میں یہ مشہور تھا، اور اب بھی ہے، کہ جنوں کو علم غیب ہوتا ہے، یہ غیب کی خبریں دیتے ہیں، غیب کے بارے میں انہیں معلوم ہوتا ہے۔ اور جس زمانے میں ان کا انٹریکشن انسانوں کے ساتھ بہت زیادہ تھا، یہ سوسائٹی میں رہتے تھے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، تو جیسے دبئی شارجہ میں آپ کو انڈین پاکستانی ہی نظر آتے ہیں ہر وقت، اسی طرح ان کے زمانے میں جنات کا عمل دخل جو تھا وہ انسانی سوسائٹی میں بہت زیادہ تھا۔ ان سے بڑے بڑے حوض بنوائے جاتے تھے، دیگیں پکوائی جاتی تھیں، ان سے عمارتیں بنوائی جاتی تھیں۔ یعملون لہ ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات۔ اس کے نتیجے میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی انسانوں پر، کہ جنوں کو علم غیب ہے، جنوں کو علم غیب ہے۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں جانتا کوئی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں غیب کو سوائے اللہ کے۔ جبرائیل کو بھی غیب نہیں پتہ۔ غیب جب ایک خاص مرحلے پہ ظاہر ہو جاتا ہے تو فرشتوں کو بھی پتہ چلتا ہے، اور کچھ عرصے بعد ہمیں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن علم کی حد تک جب وہ رہتا ہے تو صرف اللہ کے علم میں رہتا ہے۔ علم پھر عالم امر میں آتا ہے، اور پھر عالم خلق میں آتا ہے۔ یہ 3 مراحل ہیں۔ اللہ پاک جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے تو اپنے علم میں اس چیز کو کہتے ہیں، قال لہ یقول لہ کن، یہ عالم امر ہے۔ اب وہ اس کا علم جب کن کے نتیجے میں کہیں شارٹ کٹ پا لیتا ہے عالم مثال میں، تو پھر فرشتوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور 2 4 6 مہینے کے بعد جب وہ دنیا میں نزول فرماتا ہے تو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کے یہاں بچہ ہونے والا ہے۔ اب اس کی تردید کرنی تھی تو اللہ پاک نے اس بادشاہ پیغمبر کو چنا ہے کہ جس کے وہ جنات تابع تھے، اور ان کی موت کو اللہ پاک نے چنا ہے اس مقصد کے لیے توحید کے اسبات، توحید فی الصفات، شرک کی قسمیں نا، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق۔ تو یہ جو شرک فی الصفات ہو رہا تھا کہ جنوں کو بھی علم غیب ہے، حالانکہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اب اللہ پاک نے ایسا بندوبست کیا کہ اس چیز کو واضح کیا جائے، روزے روشن کی طرح عیاں کیا جائے، اور اپنی کتاب میں اس کو مندرج کر دیا جائے، اس کتاب کو
جو امتوں اور قوموں کے خلاف قیامت کے دن حجت کے طور پر آئے گی، گواہی کے طور پر آئے گی۔ قرآن حکیم فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ چکا دیا، روح قبض کر لی حضرت سلیمان علیہ السلام، شیشے کا بنا ہوا تھا ان کا حجرہ، وہ کیبن جہاں وہ کھڑے ہوئے نگرانی کر رہے تھے، کبھی کبھی دورہ کرنے آتے تھے، ہیکل بن رہا تھا، ہیکل سلیمانی، تو جب کبھی آپ دورہ فرماتے تھے تو وہاں آ کے کھڑے ہوتے تھے، تو آپ اس شیشے کے کیبن میں کھڑے تھے، آگے آپ کا عصا تھا، اس عصا پہ آپ نے جو ہے وہ ٹیک لگائی ہوئی تھی، پشت آپ کی پچھلی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور اسی عالم میں اللہ پاک نے آپ کی روح کو قبض کر لیا۔ جنات دیکھ رہے ہیں بندہ کھڑا ہے، کام کر رہے ہیں، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، جب بیت المقدس یا وہ جگہ جہاں آج کل بیت المقدس ہے، ہیکل سلیمانی تھا یہاں کبھی، جب وہ ہیکل سلیمانی کمپلیٹ ہو گیا تو اللہ پاک نقشہ کھینچتے، جب ان پر موت طاری ہوئی انہیں پتہ نہیں لگا، کام کرتے رہے، مہینوں کے حساب سے کام کرتے رہے۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہیں، اندر جان کوئی نہیں ہے، اب دمک نے ان کے عصا کو کھانا شروع کر دیا، اور ان کا ٹائمر اللہ پاک نے اس طرح فٹ کیا ہے کہ ادھر وہ مکمل ہو عمارت، اور ادھر یہ دمک کا کام مکمل ہو جائے اور عصا جو ہے وہ گر جائے۔ اب جب عصا گرا ہے جس پہ انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی تو وہ بھی گرے ہیں، جب گرے ہیں تو جنوں کو پتا چلا یہ تو فوت ہوئے تھے، بھائی پتہ نہیں کب سے فوت ہوئے تھے اور ہم کام کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم نقشہ کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ، ان کو نہیں انڈیکیٹ کیا اس کی موت کے بارے میں الا دابۃ الارض، سوائے دیمک نے، دیمک کے کام نے ان کو متوجہ کیا ہے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں، ان کے علم غیب نے نہیں، پاس کھڑے تھے بالکل۔ تاکل من سأتہ، وہ کھا گئی ان کے عصا کو۔ فلما خر، جب وہ گرے، تبینت الجن، جن ایکسپوز ہو گئے، تبینت، بانڈا پھوٹ گیا ان کے علم غیب کا، ننگے ہو گئے۔ تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب، اگر ہوتے وہ غیب کو جاننے والے، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ کبھی بھی اس رسوائی کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ جب انہیں یہی نہیں پتا چلا کہ پاس کھڑا ہوا بندہ زندہ یا مردہ ہے، تو وہ آپ کو میلوں دور کی اور کیسے خبریں دے سکتے اور فیوچر کے بارے میں کیسے بتا سکتے ہیں؟ یہ تو ہم ہیں جو اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، علم غیب سوائے اللہ پاک کے کسی کو نہیں۔ اب اس علم غیب کے اثبات کے لیے، یعنی صرف اللہ کی ذات تک محدود کرنے کے لیے اور جنوں سے اس کی نفی کے لیے، اللہ پاک نے اس وقت جو سب سے بڑی شخصیت تھی اس کو چنا اور اس کی موت کو ذریعہ بنایا۔ تو آرام سے آدمی مرتا ہے، لیٹ کے مرتا ہے، کہا نہیں وہ کھڑا کیا، پھر وہ جب گرا عصا پھر وہ گرے ہیں، تو یہ کیا ہو گیا؟ بظاہر تو انسلٹ ہو گئی نا، لیکن توحید کے لیے یہ کوئی قیمت نہیں ہے، توحید کے لیے یہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ توحید کے لیے حضرت یحییٰ کا سر کٹا ہے، زکریا آرے سے چیرے گئے۔
ان سے اس چیز کو واضح کیا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر یا جو بھی عبد صالح تھا، ان کے اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جو واقعات ہیں وہ سارے کوئی اور چیز بتا رہے ہیں، جیسے تاریخ ہمیں بتاتی ہے، لیکن جب اس کی حکمت بیان کی جاتی ہے تو وہ بالکل پازیٹو ہے، واقعات نیگیٹو ہیں۔ دو بندے کھڑے ہیں، انہوں نے کہیں جانا ہے، کشتی والا آتا ہے، ان کو اپنی کشتی پر سوار کر لیتا ہے، ان کے چہرے کے نور کو دیکھتا ہے، ان سے پیسے بھی نہیں لیتا، وہ کرایہ بھی نہیں لیتا، کہ کرایہ ہم لیتے ہی رہتے ہیں، آپ جیسے برکت والے کبھی کبھی ملتے ہیں، ہم آپ سے کرایہ بھی نہیں لیں گے، آپ کا آنا با برکت ہے، اور ان میں سے کوئی بندہ اس کا پھٹا توڑ دیتا ہے، بظاہر تو یہ ناشکری ہے، زیادتی ہے، یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے خلاف ہے۔ اور یہی بات موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ لقد جئت شیئا امرا، یہ آپ نے کوئی معقول کام نہیں کیے، غیر معقول بات کر دیا۔ پھر جب انہوں نے بچے کو قتل کر دیا، فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتله، اس پہ تو موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی تڑپ اٹھا، قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، معصوم جان کو آپ نے قتل کر دی بغیر کسی جان کے بدلے کے، لقد جئت شیئا نکرا، اب سخت الفاظ استعمال کی، یہ تو سامنے سامنے منکر کام ہے، یہ تو کبیرہ ہے۔ کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں، لیکن جب واقعات کی حکمت کھلی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صاحب حکمت ہستی نے بھی کہا ہے، پکار اٹھے اللہ رحم کرے موسیٰ پر، تھوڑی دیر صبر کر جاتے تو حکمت کے اس خزانے میں سے چند موتی اور مل جاتے۔ پتہ چلا کہ اس ایک ٹوٹے ہوئے پھٹے نے پورے جہاز کو بچا دیا، وہ اصل میں بھلا کیا تھا انہوں نے جہاز والے کا، جو بظاہر ہمیں برا لگتا تھا، اور اس بچے نے ماں باپ کو تنگ کر دینا تھا، اس بچے نے کفر کرنا تھا، اور اللہ پاک نے اس کو بچپن میں مار کے ماں باپ کے صبر کے صدقے انہیں صالح بیٹا عطا کیا، اسے پیدا کیا، پھر اسے مارا، اس پہ جب انہوں نے صبر کیا تو پھر اس صبر کے صدقے اس لیول کا بچہ انہیں ایوارڈ کیا اللہ پاک نے۔ تو واقعات کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی حکمت کچھ اور ہوتی ہے۔ اب یہ جو سارا واقعہ ہے، واقعہ کربلا، میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ کوئی خاص ایمرجنسی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ دین خطرے میں تھا، صحابہ موجود تھے، جزیرۃ العرب میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں تھی، نماز روزہ موجود تھا، خطبے ہو رہے تھے، مسلمان فتح کی طرف بڑھ رہے تھے، روز نئے علاقے فتح ہو رہے تھے، فوری طور پر کوئی خطرہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ پاک کو یہ معلوم تھا کہ لوگوں نے علی کو خدا بنانا ہے، یہ جو بھی فتنے اٹھتے ہیں نکلتے ہیں، یہ اللہ پاک کے لیے سرپرائز نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کے علم میں اضافہ نہیں کرتی۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو معلوم نہیں ہوتا، اسے معلوم ہوتا ہے تو ہم نماز پڑھتے ہیں۔ خلقکم وما تعملون، اس نے تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے عملوں کو بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے عمل اس کی مخلوق ہیں، تم تو فاعل ہو، تم خالق نہیں ہو ان کے۔
اللہ نے پیدا کر کے نہیں جانا، جان کر پیدا کیا ہے۔ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسے معلوم تھا کہ علی کو کچھ لوگوں نے خدا بنا لینا ہے، کچھ نے مشکل کشا بنا لینا ہے۔ یہ جو سوریا والے ہیں یہ ان کو خدا سمجھتے ہیں، یہ بشار کا جو خاندان ہے، جو علوی ہیں، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ گاڈ انکارنیٹڈ، ان کی شکل میں خدا نازل ہوا ہے سمجھتے ہیں، اور مشکل کشا تو ان کو ہم سارے ہی سمجھتے ہیں، کسی سے کیا گلا کریں، سارے علی مشکل کشا کہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے دیکھیں کتنا عظیم مقصد ہے توحید کی حفاظت، شرکیہ عقیدے کی نفی، نبی اسی لیے آئے ہیں نا، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سارے نبی آئے ہیں توحید کے لیے آئے نا۔ 13 سال مکے کی جو دعوت تھی وہ توحید ہی تھی نا، تو دین کی اساس تو توحید ہے۔ توحید کے لیے ایک ایک دن میں 500 نبی قتل ہوئے بنی اسرائیل میں، ان میں نبی قبائل میں آیا کرتے تھے، ہر قبیلے کا اپنا نبی ہوتا تھا، دوسرے قبیلے میں جا کے کوئی دوسرا نبی تبلیغ نہیں کرتا تھا، اور ہر بستی کا اپنا نبی ہوتا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک بستی میں تھے، پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھتے تھے، تو لوط علیہ السلام دوسری بستی میں تھے۔ 500 نبی توحید کی خاطر شہید ہوئے، لہذا توحید ہی وہ مشن تھا، وہ مقصد تھا جس کو بچانے اور شرک کی نفی کے لیے اللہ پاک نے اسی خاندان کو چنا جس کو لوگوں نے مشکل کشا بنانا تھا، انہی کو مشکلوں میں ڈال دیا تاکہ پتہ چلے کہ اگر یہ مشکل کشا ہوتے تو اپنی مشکلیں حل کر لیتے۔ وہ حل کرنے کی کوشش کرتے تھے، مشکلیں بڑھتی تھی۔ یہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ، میں جتنا سلجھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ الجھتا ہی جاتا، میں جس فتنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہوں وہ فتنہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا۔ اللہ پاک اپنے نبیوں کو بن مانگے اولاد نہیں دے سکتا تھا، کہتا چن لو ہے، جس سے پیار ہوتا ہے اس سے بندہ کہتا ہے چن لو، کتنے چاہیے، کون کون سا چاہیے، لیکن دعائیں منگوائی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو بہترین وارث ہے۔ یارثنی ویارث من آل یعقوب، مجھے مال کا وارث نہیں چاہیے، مجھے نبوت کا وارث چاہیے۔ اللہ تو وارث تو ہے لیکن تو نبی نہیں ہے، مجھے نبی چاہیے۔ عمر بیت چکی ہے، عمر اتنی بیت چکی ہے کہ اونچی دعا مانگتے ہوئے انہیں شرم آتی کہ لوگ کہیں گے کہ عمر دیکھو اور تمنائیں دیکھو۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، چھپ چھپ کے دعائیں مانگا کرتے تھے، چھپ چھپ کے رویا کرتے تھے حضرت زکریا علیہ السلام۔ آپ اندازہ کریں جب اللہ پاک نے بشارت دی ہے انہیں، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم نے نام رکھ کے دیا ہے، تو تعجب سب سے پہلے کس لوگوں کو کیا تعجب ہونا تھا؟ تعجب خود ان کو ہوا پہلے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا سٹیج ہوگا عمر کا۔ قال رب انا یکون لی غلام
وامرأتی عاقر وقد بلغت من الكبر عتیا، اللہ میں تو بڑھاپے کی حدیں شروع نہیں کراس کر چکا ہوں، بڑھاپے سے بھی نکل کے آگے نکل گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی گئی ہے، فرشتے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے کہ فرشتے آئے اور انہوں نے آ کے اطلاع نہیں دی پہلے کہ ہم فرشتے ہیں، یا اللہ پاک نے وہی نہیں بھیجی کہ میں فرشتے بھیج رہا ہوں۔ وہ اجنبی بن کے آئے ہیں۔ کیوں آئے ہیں اجنبی بن کے؟ کوئی ڈرامہ ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم غیب صرف ان کو ہے، علم غیب صرف ان کو ہے۔ قال سلام قوم منکرون فراغ الى اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ کھسک گیا اپنے گھر والوں کی طرف اور لے آیا تلا ہوا موٹا بچڑا، خوب چربی چڑھا ہوا بچڑا۔ فقربہ الیہم، تھال وہ بڑے والا ان کے آگے کسکا کے کہا ہے۔ یہ کھانے کے دعوت کے آداب میں سے ہے کہ آپ اصرار کریں، اتنا بھی اصرار بھی نہ کریں لیکن اصرار کریں کہ آپ دیجئے۔ قال الا تاکلون، آپ کھائیں گے نہیں؟ فرشتوں نے بھی نہیں بتایا ان کو کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم نہیں کھاتے، اس لیے کہ انہیں حکم نہیں تھا۔ اللہ پاک یہ سین پورا کرنا چاہتا تھا کہ ابراہیم کو اتنا یقین تھا کہ یہ انسان ہے کہ ان کے کھانے کا بندوبست کر کے وہ لے آئے ہیں، اور بڑی مشقت سے کر کے لائیں، گیس نہیں ہوتی تھی، لکڑیوں پر بھون کے لائیں اسے۔ جب سین مکمل ہو گیا، تھال آگے کھسکا دیا گیا، انہوں نے نہیں کھایا۔ فأوجس منهم خیفہ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، جب دیکھا ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے تھال کی طرف، نکرہم، انہیں ان سے نفرت محسوس ہوئی، کراہت محسوس ہوئی، یہ بات بڑی بری محسوس ہوئی کہ ایک میزبان آپ کو کوئی چیز پہ، عربوں میں یہ رواج ہے، اب بھی رواج ہے کہ اگر گورنر بھی ہے کسی صوبے کا اور آپ پاس سے گزر رہے ہیں تو وہ آپ کو لازماً کہے گا تعال فضل، اور اگر آپ نے کہا لا لا تو وہ محسوس کرتا ہے وہ کہ میری انسلٹ کی ہے ایسے، آپ بیٹھے اس کے پاس، دو لقمے لیں آپ اور پھر چلے جائیں۔ نکرہم، انہوں نے ان سے اس چیز کو، یہ فعل ان کا انہیں منکر لگا۔ فأوجس منهم خیفہ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، انہوں نے کہا کہ آپ ڈریں مت، ہم فرشتے ہیں اور ہم قوم لوط کی طرف بھیجے ہیں، گئے ہیں، ہم جا رہے ہیں عذاب دینے کے لیے اس قوم کو، جاتے جاتے یہاں بھی ہمیں ایک کام سونپا گیا تھا، اور وہ انہوں نے کر دکھایا کہ جب اللہ پاک سوئچ آف کر دے تو نبی کو بھی ذاتی علم غیب نہیں ہوتا۔ اور یہی بات انہوں نے جا کے لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی دہرائی ہے۔ وہ انہیں نوجوان لڑکے سمجھ کے ان کی حفاظت کے فکر میں پڑ گئے ہیں، جاتے ہی نہیں بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، تاکہ پتہ چلے کہ لوط علیہ السلام بھی یہ محسوس نہیں کر سکے یہ فرشتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء، 8 نبی چھوڑ کے سارے نبی ان کی پشت میں سے ہیں، آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت، انہیں بھی علم غیب نہیں تھا۔ یا کہو کہ قرآن ڈرامے لکھتا ہے، اگر ایمان رکھتے ہو یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر انسانوں میں علم غیب کو کیسے ثابت کرتے؟ وہ بتائے ہوئے سے تو سب کو پتا چل جاتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ بتائے اور نبی بتا دے تو نبی عالم الغیب نہیں ہوتا، نبی بتا دے اور ہم لوگوں کو بتا دیں آگے تو ہم مولوی عالم الغیب نہیں ہیں، حالانکہ ہم بتاتے ہیں کہ جنت ہے، جہنم ہے، پل صراط ہے، اس میں حوریں ہیں، نہر کوثر ہے، یہ ساری غیب کی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے عالم الغیب ہو جاتا ہے بندہ۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے بشارت دی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعجب ہوا، لیکن جو حال ان کی بیوی کا ہوا جب انہوں نے کہا کہ ہم فرشتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیفیت پر ان کی بیوی کو ہنسی آ گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ اتنی مشقت کر کے ذبح کر کے پھر اس کی کھلڑی اتار کے پھر اس کو تل کے لے کر آئے ہیں، اور وہ عجل ہے، مرغی نہیں ہے کہ جھٹ آپ نے کھلڑی اتار دی اس کی، وہ بچڑا ہے، اتنی مشقت کر کے لائے کن کے لیے؟ جو کھاتے ہی نہیں۔ ایک بات تو ان کے خوف پر ان کی ہنسی نکلی اور وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی۔ جب ان کی ہنسی کی آواز آئی تو انہوں نے انہی کو خطاب کیا فرشتوں نے، فبشرناہا، ہم نے اس کو بشارت دی۔ تو اس پہ اس نے کیا کیا؟ فضحکت فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا االد وانا عجوز، اب بوڑھی بچہ جنے گی۔ یہ تو ہوگا ایک واقعہ۔ دوسری جگہ قرآن حکیم کہا ہے فسقط وجہہا، اس نے ماتھا پیٹ لیا اپنا، فسقط وجہہا وقالت عجوز عقیم۔ ایک تو بوڑھی اوپر سے بانج، ایسا بھی نہیں کہ چلو بچے دو چار ہوئے پھر بند ہو گئے تھے، بانج۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا ہاں اسی طرح، تیرے رب کے کام اسی طرح ہوتے ہیں۔ وہ انٹرفیئر کرتا ہی وہاں ہے جہاں اسباب جواب دے جاتے ہیں۔ جب تیری ہمت ٹوٹ جاتی ہے، جب تو اسباب کو گنتا ہے اور تو دیکھتا ہے کہ اسباب کچھ نہیں کر سکتے، پھر اسباب کا خالق کرتا۔ جب دونوں طرف اسباب جواب دے گئے ہیں تو کہا اب ہم دیں گے، انہ هو الحکیم العلیم، وہ حکیم ہے، وہ حکیم دے رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے خواب حضرت یوسف کو منع کر دیا کہ بھائیوں سے خواب کا ذکر نہیں کرنا، کہیں تم سے حسد نہ کریں وہ، اور اپنی طرف سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا فتنے کا۔ پھر ہوا کیا؟ اس خواب کے نتیجے میں انہیں پتہ چل گیا کہ یہ میرا بیٹا نبی ہے، نتیجہ تن انہیں اس بچے سے زیادہ پیار ہو گیا، امڑ پڑا پیار۔ وہ اسے آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، سینے سے لگائے پھرتے تھے، ان کا وہ پیار فتنے کا سبب بن گیا، خواب نہیں بنا۔ خواب کس کے لیے فتنہ بن گیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے، وہ سوچ رہے تھے بھائیوں کے لیے بنے گا۔ خواب کے نتیجے میں ان کا پیار بڑھ گیا، اور پیار کے نتیجے میں بھائیوں کا حسد بڑھ گیا۔ تو دیکھنا اسباب الٹ نتیجہ نکل رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے نبیوں کو دیکھے مانگ کے دیا، اسباب جب ختم ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، پھر دیا۔ عام طور پہ اولاد کی تمنا، کھیلنے کی تمنا جوانی میں ہوتی ہے بندے کو، بڑھاپے میں تو اپنی جان سے بھی بندہ تنگ ہوتا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے جو 18 سال کی بیماری کاٹی ہے، اللہ پاک شفا نہیں دے سکتا، اتنی لمبی کیوں؟ پھر یونس علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا، پھر حضرت یوسف جس طرح چھینے گئے اور یعقوب جس طرح تڑپے، جو خوشبو یوسف کی قمیص سے مصر سے آ گئی تھی، کتنا فاصلہ تھا، وہ پاس کنویں میں پڑے ہوئے تھے، نہیں آئی۔ تو پتہ چلا، سورہ انبیاء پڑھیں آپ، اللہ پاک نے یہ سارے واقعات کس پر گزارے؟ نبیوں پر۔
نبی اور نبی کے گھرانے کو چنا گیا ہر زمانے میں توحید کی حفاظت کے لیے، ان کو ایگزامپل بنایا گیا، جو گزرنا تھا ان پر گزارا گیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب زید بن محمد کو آپ نے بیٹا بنا لیا اور عربوں کی 2-2,500 سال کی جو تاریخ تھی، جو رسم تھی، جو رواج تھا، اس کے مطابق وہ ان کے بیٹے ہو گئے تھے، اور ان کی جو خواتین تھی وہ محرمات میں آ گئی تھی ان کے، اور وہ جائیداد کے وارث قرار پا گئے تھے، اور ان کی شادی حضرت زینب سے زید بن محمد ہی کے سیغے سے کروائی گئی تھی۔ نکاح میں زید بن محمد کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اسی لیے شہزادی دی گئی تھی ان کو۔ اللہ پاک نے ممانعت کر ادعوہم لآبائہم، بس یہ تبنیت ختم، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی بات تھی، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ادعوہم لآبائہم، آئندہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو۔ زید بن محمد ختم ہو گیا، زید بن حارثہ پھر شروع ہو گیا۔ اب یہ اتنا بڑا صدمہ تھا محمد کا نام اترنے کا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے ساتھ، کہ پھر ان کی دل جوئی کے لیے، آپ کو پتہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں کوٹ کیا گیا، تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے کہ اگر نبی کا نام میرے نام سے ہٹ گیا ہے تو میرا نام قرآن میں اللہ پاک نے مینشن کرے تو کمپنسیٹ اس کو کرنا۔ جب یہ مسئلہ ہو گیا، ادھر اللہ پاک نے دونوں کے درمیان کھٹ پٹ ڈال دی۔ ظاہر ہے جب وہ زید بن حارثہ ہو گئے تو آزاد کردہ غلام کے سٹیٹس میں چلے گئے وہ، اب وہ شہزادی ہیں تو ہم کف وہ جو ایک سائیکی ہے وہ تو نہ رہی تھی، انہوں نے ان کو مس بیہیو کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ریٹیلیٹ کیا، یہ روز آ کے شکایت کرتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت روزے روشن کی طرح دیکھ رہی تھی کہ یہ تو میرے لیے مصیبت بننے جا رہا ہے، یہ تو میری آزمائش شروع ہونے والی ہے، اس نے طلاق دینی ہے اور اللہ نے وہ رسم پریکٹیکلی توڑنی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ کوئی صحابی ان سے شادی کر لیتا اور حضور اس پہ خاموش رہتے یا حضور نکاح پڑھا دیتے، تب بھی، لیکن چونکہ سسر یہ تھے نا، اس بات کو مؤکد کرنے کے لیے کہ منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی بیوی اس کی بہو نہیں ہوتی، اس کو توڑنے کے لیے جب تک پریکٹیکل نہ کروایا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تب تک یہ رسم ٹوٹنی نہیں تھی۔ یہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آپ شارٹ کٹ جو ہے اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اور سمجھیں کہ آپ نے پروگرام ختم کر دیا، جب تک آپ اس کو جا کے انسٹال ان انسٹال پہ جا کے اس کو ان انسٹال نہیں کریں گے تب تک وہ ختم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ پاک نے وہاں جا کے ایڈ اور ریموو پہ وہاں اس 2500 سال کی رسم کو ان انسٹال کروایا، نکاح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت زینب کا۔ لیکن میں جو بات بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ حضور نے کتنے جتن کیے کہ یہ نہ ہو کسی طریقے سے اوائڈ ہو جائے، مسئلہ بائی پاس ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی جب آپ نے اس سے کہا اذ تقول للذی انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ، اوے پکڑے رکھ اپنی بیوی کو اور اللہ سے ڈر، طلاق نہیں دے، کچھ ہو جائے طلاق نہیں۔ بھائی ہوتا ہے، ہر گھر میں اس طرح ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہوتے ہیں جھگڑے، کوئی طلاقیں تھوڑی دیتے ہیں، طلاق تو ایک بچہ بھی دے سکتا، مرد تو وہ ہے جو گھر بسائے، مت دو طلاق۔ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، اے نبی جس خدشے کو تو دبا رہا تھا اپنے اندر اور چھپا رہا تھا اسی کو تو اللہ نے ظاہر کرنا تھا، یہ سارا سلسلہ چلایا اسی لیے گیا تھا۔ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید اپنا پارٹ ادا کر چکے اس معاملے میں، زوجنا کہا ہم نے ان کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا، ہم نے زینب کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا تاکہ وہ رسم ٹوٹے۔ تو پتہ چلا کس کو چنا اللہ پاک نے اس رسم کو توڑنے کے لیے؟ اس ہستی کو جو عزم کا پہاڑ تھی، اس ہستی کو چنا۔
اسی طرح اس مشکل کشائی کے عقیدے کو توڑنے کے لیے اسی خاندان کو چنا گیا. اور آپ دیکھیں، یعنی یہ دیکھتے ہوئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات کے بارے میں بھی مشکلوں میں رہے، اولاد کے بارے میں بھی مشکلوں میں رہے، اور اولاد کی اولاد کے بارے میں بھی مشکل میں رہے. یعنی جب ان کی اپنی باری تھی تو خلافت انہیں اس طرح نہیں ملی جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تھی. دیکھیں نا، ہمارا بھی تو جگر ہے، ہمارا بھی تو ایمان ہے کہ ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا نہیں کہتے. ٹوٹل 2 سال 3 مہینے انہیں ملے، اور اس بندے نے 20 سال والا کام کر دیا. مدینے کی بستی سے 1.5 میل سے لے کر ارتداد پھیلا تھا یمن، طائف، یہ تبوک والی سائڈ پہ جو قبائل تھے، شام والی بارڈر کے ساتھ ساتھ جو قبائل تھے، اس علاقے میں جو سعودیہ کا یہ علاقہ ہے جو عمان کے ساتھ لگتا ہے، اس سائڈ پر ہر طرف ارتداد پھیل گیا تھا. قبیلوں نے انکار کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ جی اگر وہ رسول ہوتے تو مرتے کیوں؟ بنو ثقیف جو سب سے آخر میں ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اگر وہ رسول ہوتے، یہ ارتداد الگ ہے، مانعین زکوٰۃ الگ فتنہ ہے. ارتداد جب حضور کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں وصال ہو گیا، رحلت ہو گئی، لوگوں نے کہا جی رسول ہوتے تو مرتے نہ. ان کے سردار نے کہا بنو ثقیف، اور تم مسلمان تو سب سے آخر ہوئے تھے، مرتد سب سے پہلے ہو رہے ہو، یہاں بھی تھوڑا صبر کر جاؤ. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول نہیں ہوئے تھے؟ ان کا ہوئے. ان کا کہاں گئے ہیں؟ کہاں مر گئے؟ ان کا تو پھر یہ مر گئے، تو پھر اس میں کیا قیامت آ گئی ہے؟ ان کے مرنے سے ان کے نبوت کی نفی کیسے ہو گئی ہے؟ انہوں نے بنو ثقیف کو باندھ دیا دلائل سے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک قبیلے سے دوسرا قبیلہ، دوسرے قبیلے سے تیسرا قبیلہ، چند بندے اس بندے کے ساتھ، اور ایمان کا پہاڑ اس کے ساتھ چل رہا. یہ ایک طبقہ تھا مرتدین کا، جو نئے مسلمان ہوئے انہیں قتل کر دیا جائے، تو پلٹ کے مسلمان ہو گئے، ان کی توبہ قبول کر لی. مانعین زکوٰۃ سے زکوٰۃ وصول کر کے دکھائی، اور ایک رسی کی ڈسکاؤنٹ بھی نہیں دی. کہا کہ اگر پہلے یہ اونٹ دیتے تھے اور اونٹ رسی سمیت دیتے تھے، اللہ کی قسم اگر یہ رسی کے بغیر دیں گے تو میں وہ اونٹ قبول نہیں کروں گا، میں وہ رسی لوں گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ دیتے تھے، اس رسی کے لیے میں قتل کر دوں گا. میں نبی کے طریقے میں کوئی تبدیلی برداشت نہیں کروں. اور مسیلمہ کذاب، جس نے حضور کی زندگی میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، قابو پایا کہ نہیں پایا؟ 2 سال اور 3 مہینے لگے. سب کچھ قابو کر کے ایسے، ہم نہیں کہتے وہ مشکل کشا ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیعت ہوئی ہے وہ قاتلین عثمان نے کی ہے پہلے، جنہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا ہے. وہ مالک اشتر جو تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور جو بھی ہچکچاتا تھا بیعت میں، یعنی 2 حضرت طلحہ حضرت زبیر عشرہ مبشرہ میں سے باقی تھے، جب ان دونوں کو پیش کیا گیا
اور انہوں نے بیعت سے انکار کیا تو اس نے کہا ان دونوں کو میرے حوالے کریں، دیکھیں میں ان کے سر مارتا ہوں۔ ان کی بیعت سے، ان کی ابتدا سے یہ مشکلات ہیں۔ پھر مدینے سے نکلے ہیں، 6 سالوں میں پلٹ کے مدینہ نہیں آ سکے، کبھی ایک جنگ، کبھی دوسری جنگ، کبھی ادھر جنگ، کبھی خوارج سے جنگ، جنگیں ہی جنگیں، مسائل ہی مسائل ہیں ان کے لیے، مشکلیں ہی مشکلیں ان کے لیے، جتنا سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہ الجھتی ہیں، جو ساتھ ہیں وہ آرام سے بیٹھتے بھی نہیں، اتنے فتنہ جو ہیں، اور جب جنگ کا وقت آتا ہے تو پیٹھ بھی دے دیتے، عین جب جیت کا مرحلہ ہوتا ہے تو وہ گھروں کو چلے جاتے۔ اور انہی مشکلوں میں آپ شہید کر دیے گئے ہیں، یعنی آپ کا دور بھی مشکلوں میں گزرا، کسی چیز پر قابو نہیں پا سکے۔ یہ اپنی ذات کی بات ہو گئی نا، اپنی مشکلیں حل نہیں کر سکتے، دوسروں کے مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ مسئلہ تو یہ ہے، ہمارے ہاں یہ رواج ہے، جس شخص کے یہاں زندگی میں اولاد کوئی نہیں ہوتی، جب وہ مر جاتا اور اسے دفن کر دیتے تو عورتیں اس کے مزار پہ جا کے حاضری دینا شروع ہو جاتی، بچے مانگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ بچے تمہیں دیتا تو اپنے یہاں پیدا نہ کر دیتا، خود کیوں 70 مر جاتا وہ۔ حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے یہاں اولاد نہیں ہے، ان کی اپنی نہیں ہوئی، عورتیں سارا دن جا کے ان کے وہ ٹالی کے درخت کے نیچے دامن جو ہے وہ رکھ کے کھڑی رہتی ہیں اور بیٹے لے کر آتی ہیں وہاں سے۔ یہ عجیب رواج ہے، اپنی مشکلیں۔ چلیں، یہ ایک دور مکمل ہوا کہ انہی مشکلوں میں وہ شہید ہو، فطری موت نہیں ہوئی، شہادت ہوئی، شہید اس نے کیا جو ان پہ غالب آیا۔ اب یعنی اس کے باوجود مشکل کشا، اس مشکل کشائی کی نفی کے لیے ان کو مشکلوں میں ڈالا گیا، اور ہم مشکل کشائی کی نفی کے لیے ان کے دور کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے جن تو اتنا عرصہ کوئی نہیں اتنے ٹنوں وزنی پتھر اٹھاتا، رسوائی کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں اگر وہ مشکل کشا ہوتے سب سے پہلے اپنی مشکلیں حل کرتے، مدینے سے کیوں نکلتے، مدینے کو کیوں نہ دارالخلافہ بناتے، ہر آنے والے لشکر کو پھونک مار کے اڑا دیتے، مدینے میں گھسنے نہ دیتے۔ تمہاری آ کے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں آ کے مشکلیں حل کرتی ہیں، آپ نے وہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا وہ مشکل کشا نہیں تھے۔ مشکل کشا فارسی کا لفظ ہے، یہ فارسی بڑی ظالم زبان ہے، اس نے ہمارے دین پر بڑا ظلم کیا۔ ہماری جتنی بھی شرکیہ اصطلاحات ہیں وہ فارسی سے آئی ہیں۔ مشکل کشا کا مطلب ہے کاشف الدر، اور کاشف الدر صرف اللہ ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے نبی اگر اللہ آپ کو مشکل میں ڈال دے تو کوئی مشکل کشا نہیں ہے سوائے اس کے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اب آئی اولاد کی باری، انہوں نے اپنی اولاد کی مشکل حل نہیں کی۔ تم ماتم کرتے ہو، تم مرثیے پڑھتے ہو، تم کیوں پڑھتے ہو؟ ان کے ابا نے مشکل کشائی کیوں نہیں کی؟ کر سکتے تھے یا نہیں کر سکتے تھے؟ بتاؤ۔ اگر کر سکتے تھے اور نہیں کی تو تم مامے لگتے ہو؟ جب باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جو میری اولاد پر بیتتا ہے وہ بیتے، اللہ کے دین کی خاطر۔ تم کون ہوتے ہو چرسی؟ اور اگر نہیں کر سکتے تھے تو بھی تمہاری مشکل کشائی خطرے میں پڑ گئی ہے۔
پھر ان کے آگے پوتے علی اصغر 6 مہینے کا شہید ہو رہا ہے، تو حضرت علی حرکت میں نہیں ہے. تم کہتے ہو بادلوں میں پھرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، تو ادھر بادل نہیں جاتے، بارڈر پہ میزائل لگے ہوئے تھے. وہ بادلوں میں پھرتے ہیں، ساری دنیا میں لوگوں کی مشکلیں حل کرتے ہیں. تمہارے بقول اپنے پیاسے شہید ہو گئے ہیں، ادھر وہ کیوں نہیں؟ ناراضگی تھی کوئی بیٹے کے ساتھ؟ باپ بیٹے کی کوئی ناراضگی تھی؟ اسی خاندان کو چن کے، خاندان نبوت کو اللہ پاک نے مشکلوں میں ڈالا تاکہ توحید ثابت ہو اور دوسروں کی مشکل کشائی کی نفی ہو. ہم اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، ہم اسے بطور دلیل قیامت تک استعمال کریں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو قربانی انہوں نے توحید کی خاطر دی تھی، مشکل کشائی کی نفی میں دی تھی، ہم نے ان کو میراثیوں کے حوالے کر دیا، انہی مشرکوں کے حوالے کر دیا. ہم نے ذہنی نفسیاتی طور پر ان کو حسین کا وارث قرار دے دیا ہے. ہم تو انہیں پرسہ دینے جاتے ہیں، ملکیت ان کی سمجھتے ہیں، لیجٹیمیٹ ان کے وارث ہم ان کو پیٹنے والے کو، مرثیے والے کو سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے اصلی وارث ہم موحد ہیں جو ان قربانیوں کو پازیٹو استعمال کرتے ہیں. وہ شاعر کہتا ہے، غالب ماہر القادری کا شعر ہے کہ گواہ اس پر میدان کربلا ہے، گواہ اس پر میدان کربلا ہے کہ صرف اللہ مشکل کشا ہے. پھر جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود امام ہے، اور اپنے زمانے میں آپ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہ نبیوں سے بھی افضل ہوتا ہے. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہوتی ہے، ہر چیز کو وہ جاننے والا ہوتا ہے، اسے علم غیب ہوتا ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہوتا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے اس کا بھی اور جو بعد میں ہونے والا ہے اس کا بھی. تو انہیں پتہ نہیں تھا میں جہاں جا رہا ہوں وہاں میرے ساتھ کیا ہوگا. اور اگر وہ خود گئے ہیں، خود انہوں نے اپنی قربانی دی ہے، تو تم کیوں ماتم کرتے ہو؟ تم ماتم کرو اپنوں کا جو مر کے جہنم میں جا رہے ہیں. تم جنت کے اس سردار کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصرار کرتے ہوئے، جو ان کے کزن تھے، تایا کے بیٹے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ اصرار کرتے ہوئے مکے سے کافی باہر چلے گئے ہیں. انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ مت جائیں، اور جب وہ نہیں مانے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ استخارہ کریں گے. ان کا میں نے کیا تھا. کہا پھر کیا ہوا؟ کہا نانا آئے تھے اور انہوں نے مجھے ایک کام کرنے کو کہا ہے اور میں وہ کام کر کے رہوں گا. تو انہوں نے کہا کیا کام کہا تھا؟ آپ نے فرمایا یہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک کہ میں اپنے رب سے ملاقات نہ کروں. تو مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتا تھا کہ ان کی قربانی کیوں دی جا رہی ہے. انہیں اللہ کے دین کے لیے قربان ہونا ہے، مشکل کشائی کی نفی کرنی ہے، پریکٹیکلی اپنی جان پر سب کچھ برداشت کر کے یہ بتانا ہے زمانے کو کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، مشکل کشا صرف اللہ ہے. وہ نبیوں کی بھی مشکلیں حل کرتا ہے، اماموں کی بھی حل کرتا ہے، انسانوں کی بھی کرتا ہے، حیوانوں کی بھی کرتا ہے. ان کے بارے میں تو شاعر کہتا ہے، یہ جو آج کل وارث بنے ہوئے، شاعر کہتا ہے گھوڑے دے پجاریاں نو بھنگیاں جواریاں نو شادہ حبدار منا توبہ توبہ.
اصلوں ایمان کوئی نہیں، جذبہ قرآن کوئی نہیں، انہوں دیندار مننا، توبہ توبہ۔ شاہ حیدر دا سینہ کجیا ریش مبارک نال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی جو تھی وہ کافی گھنی تھی اور سینہ چھپا ہوا تھا اس کے۔ شاہ حیدر دا سینہ کجیا ریش مبارک نال، اینا داڑھی مچھاں منیاں لمے لٹ دے وال، گھوڑے دے پجاریاں نو پنگیاں جواریاں نو شاہ دا حبدار مننا، توبہ توبہ۔ قاری سی قرآن دا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن تھے، ان کا ایمان اس قرآن پر تھا جو ہمارے پاس ہے، جو متداول ہے، جو ایکسیسیبل ہے، جس کو لوگ پڑھ رہے ہیں اور ہدایت پا رہے ہیں، ہندو مسلمان ہو رہے ہیں، عیسائی مسلمان ہو رہے ہیں۔ ان کا ایمان اس قرآن پر تھا، وہ اس کے حافظ تھے۔ حافظ سی قرآن دا علی حیدر شاہ مردان نے، اینا دا نے پورے جگ وچ ایک حافظ قرآن، حفظ تو تب کرے نا ایمان ہو تو۔ حافظ سی قرآن دا علی حیدر شاہ مردان، اینا دا نہیں پورے جگ وچ ایک حافظ قرآن، گھوڑے دے پجاریاں نو پنگیاں جواریاں نو شاہ دا حبدار مننا، توبہ توبہ۔ ساڈا اے قرآن سلامت زامن رب جبار، ہمارا قرآن الحمدللہ سلامت ہے، قیامت تک سلامت رہے گا، کیونکہ گارنٹی اس جبار نے دی۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم ہیں، اس ہم میں بڑا زور ہے، ہم ہی ہیں جنہوں نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی ہیں جو اس کی حفاظت کریں گے۔ ساڈا اے قرآن سلامت زامن رب جبار، انہاں دا کچھ بکری کھا گئی باقی کھا گئی غار، گھوڑے دے پجاریاں نو پنگیاں جواریاں نو شاہ دا حبدار مننا، توبہ تو۔ یہ کیسے حبدار ہے؟ سارا سال چرس پیتے منڈ کے، اور چند دن آ کے رو پیٹ کے، تو یہ نہ ان کی شکلیں حسین جیسی ہیں، نہ ان کے ایمان حسین جیسے ہیں، نہ ان کے اعمال و افعال حسین جیسے ہیں، یہ کہاں سے حسین کے وارث؟ لہذا ہم نے قرآن کی اس حکمت سے جو واقعات قرآن حکیم کے اندر آئے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ڈیلیبریٹلی اپنی پروگرامنگ کے تحت اللہ پاک نے اس خاندان کو آزمائشوں کے لیے چنا۔ اگر ان کی ساری مشکلیں حل ہوتی رہتی تو شاید بہت سارے لوگوں کا ایمان خراب ہوتا، لیکن اب یہ قیامت کے دن یہ قربانیاں حجت کے طور پر آئیں گی۔ تمہیں معلوم تھا کہ ان پہ مشکلیں آتی رہی، تم ان مشکلوں پہ روتے پیٹتے رہے، تم مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہے، تم ماتم کرتے رہے، ان پر بین کرتے رہے ممبروں پہ چڑھ کے، تم ان کی مشکلوں پر، اور پھر ساتھ مشکل کشا بھی سمجھتے رہے تم۔ تو دلیل ہوگی قیامت کے دن ان کے پاس۔ یہ ہے وہ اتمام حجت جس کے لیے رسول بھی آئے، پیغمبر بھی آئے، مشکلوں میں پڑے، اولاد سے محروم ہوئے، اولاد ہو کے مر بھی گئی، بیمار بھی ہوئے، تاکہ یہ ثابت ہو کہ مشکل کشائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ ہے وہ قرآنی نقطہ نظر۔ ایک حدیث تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور انہی فتنوں کے بارے میں ہے، لیکن چونکہ اس وقت ٹائم نہیں ہے، آپ حضرات جو اس کا مطالعہ کرنا چاہے، یہ ترمذی کی حدیث ہے اور معارف الحدیث میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ کتاب الفتن میں جب جائیں گے مشکات شریف میں تو یہ سارے واقعات آپ کو کربلا وہاں نظر آ جائے گا۔ اس میں کربلا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو کتاب الفتن آپ کھول کے جب دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کربلا کے سارے واقعات اور جو کچھ گزرا ہے وہ کچھ نظر آ جائے گا۔ وآخر دعوانا